نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا. فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں, نماز ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے. آپ نے ان کو بلا کے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے, تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید ہے, اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے, تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے. صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا. تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں, دوسری میں دوسری پڑھیں, تیسری میں تیسری سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت. بہتر یہی ہے. کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم. عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں, بعد میں نہیں پڑھ سکتے. عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں, یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. پہلے جتنے چاہیں پڑھیں. نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے. نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں. اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم. اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے. کوئی ممنوع نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی, ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا. کراچی کس سے لگ رہا ہے, لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب میں. سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا, یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا. خیر, اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے. جزیل احمد صاحب, اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکوؤں نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے. کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا, تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں. ہاں, اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا. مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے, اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا, تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا, کیونکہ اس نے کوتاہی کی. اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے. اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے, ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے, تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے, آپ پر لوٹانا لازم ہوگا. لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے, جیب میں رکھے تھے, جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے, پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی, تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے. راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنا کیا منع ہے؟ درود شریف راستے میں چلتے ہوئے پڑھنے سے بعض علماء منع کرتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرج تاج علی, چھوٹا لکھا ہوا, تاج علی پشاور سے. نہیں جی, ناجائز نہیں ہے, باعث سعادت ہے. چلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں, تو بالکل جائز ہے, پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ. ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں. اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے. سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے. کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا, اس کے جو شیڈ ہے, تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں. کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا. اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے, بلکہ بعض فقہا نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو, لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے, سارا محلہ پریشان ہوتا ہے, پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہو بالکل عجیب سی اسٹائل میں. تو ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو, جنگلوں میں, وہاں جا کے پال رہے ہیں. تو اس لیے اڑانا جو ہے نا, یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے, مکروہ, سخت ناپسندیدہ کام ہے. چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے, بے پردگی کا خطرہ, بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے, اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے. باقی اگر گھر میں ویسی پالے ہوئے چھتوں پہ سیڑھیاں بجا کے اڑاتا نہیں ہے تو وہ ایک جانور ہے, حلال جانور ہے, پال سکتے ہیں. ثواب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. بعض لوگوں کا تو بزنس ہے, تو بزنس کی نیت سے تو بہرحال جائز ہے پالنا. اور بزنس تو کسی اگر نیت اچھی ہو تو بزنس میں ثواب بھی ملے گا. نیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجارت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, تو
صلہ رحمی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو تجارت کے لیے پالا ہے یا ویسے ہی شوقیہ پالا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن میں مشورہ لوگوں کو یہ دیتا ہوں جب بھی جانور پالے ضرور جانور, لیکن 2 چیزوں کا خیال کریں. نمبر 1, جانور حلال. کتے بلی پالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں. کتا تو بالکل ہی ناجائز ہے, بلی پال سکتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی زیادہ شریعت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا, تو بلکہ بلی کی آمدن کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو پہلا کام تو یہ کہ حلال جانور پالیں. دوسرا, وہ جانور جس کا قوم کو اور آپ کو فائدہ ہو. مرغی یہ انڈے دیتی ہے, کل اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں. بکری ہے, بچے دے گی, دودھ دے گی, نسل بڑھے گی, گوشت سستا ہوگا بکرے کا. تو اس طرح کی چیزیں پالیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور قوم کو بھی فائدہ ہو. تو باقی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی حلال جانور پالے جائز ہے, لیکن بہتر یہی ثواب ان جانوروں میں ملے گا جن کا قوم کو فائدہ ہے. ان جانوروں کو پالنے میں آپ کو ثواب ملے گا. غسل خانے جاتے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ کیا غسل خانہ میں جاتے وقت بھی بیت الخلا والی دعا پڑھی جائے گی؟ سہیل سنگاپور سے, اگر آپ کے جو غسل خانہ ہے اسی کے اندر بیت الخلا بھی ہے تو پھر تو پڑھی جائے گی. اگر بیت الخلا اس کے اندر نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھی جائے گی. پھر کوئی میرے علم میں کوئی دعا نہیں ہے جو غسل خانے جاتے ہوئے ثابت ہو. بس بسم اللہ پڑھ کے غسل شروع کر دیے گا. کپڑے پر مزی کی جگہ معلوم نہیں تو کیا پورا کپڑا دھوئیں گے؟ اگر مزی کپڑوں پہ لگ جائے اور پتہ نہ چلے کہ کدھر لگی ہے, کیا پوری شلوار دھونی ہوگی؟ عبد القیوم کنڈیارو سندھ. عبد القیوم بھائی, ایسا نہیں ہے کہ پورا کپڑا دھونا پڑے. اگر مزی کپڑے پہ لگے تو ہلکا پھلکا سا غور و فکر کر کے اندازہ لگا لیں کہ کہاں لگی ہوگی, بس اتنی جگہ کو دھو لیں, پھر باقی شک نہ کریں. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا دایاں پائنچا یا بایاں پائنچا, جو شلوار کے پائنچے ہوتے ہیں نا, ایک ناپاک ہو گیا, آپ بھول گئے ان میں کون سا ناپاک ہوا, تو ایک اندازہ لگا کے ایک پائنچا دھو دیں گے تو بس پاک سمجھا جائے گا. تو آپ کو پوری شلوار دھونا ضروری نہیں ہے, اندازے سے تھوڑا سا غور کریں کہاں لگی ہوگی, بس اس جگہ کو دھو لیں. ہونٹ کے نیچے بال کاٹنے کا حکم. یہ جناب مسئلہ پوچھا ہے, ایک منٹ. ہونٹ کے نیچے جو داڑھی کے بال ہیں, کیا مرد کے لیے اسے کاٹنا یا تھریڈنگ کروانا جائز ہے؟ محمود صاحب اسلام آباد سے. نہیں, جائز نہیں ہے. یہ جو ہونٹ کے نیچے بال ہوتے ہیں یہ داڑھی کا حصہ ہوتے ہیں, اور ان کو کاٹنے سے داڑھی بری بھی لگ رہی ہوتی ہے, عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے آدمی کا منہ. جو اللہ نے جس طرح سے بال جس کو دیے ہیں اس کے چہرے کے حساب سے اس پہ سوٹ کرتے ہیں. تو یہ ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں داڑھی کا ہے, کاٹنا جائز ہے. البتہ کوئی بال اس میں منہ میں آ رہا ہو, بار بار گھس رہا ہو تو